وہ شاعری جو اخلاقیات کے خلاف ہوتی ہے، جس میں بےہودگیاں ہوتی ہیں، جنس زدگی ہوتی ہے، ہیجان ہوتا ہے، ان شاعروں کے بارے میں فرمایا گیا جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، اسی لیے فرمایا گیا والشعراء يتبعهم الغاوون، شاعروں کی پیروی کون کرتا ہے؟ غاو، غی، بیوقوف لوگ، یہی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن وہ شاعری کی جس سے ایمان تازہ ہو، وہ شاعری تو صدیق اکبر نے بھی کی ہے، حضرت علی نے کی ہے، سیدہ فاطمہ نے بھی کی ہے۔ سیدہ فاطمہ کا شعر ملاحظہ فرمائیے، حضور کے وصال کے وقت جو آپ نے شعر لکھا ہے، شاعری کی تاریخ میں اس سے بہتر جامع شعر مل ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں حضور کے وصال کے وقت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر جو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میرے اوپر جو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر یہ مصیبت دن پر پڑ جاتی تو دن رات ہو جاتا۔ اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا جامع شعر اپنے غم کی ترجمانی کے لیے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ مصیبتیں اگر دن پر پڑتی نا تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا، رات ہو جاتا۔ کیا بات ہے، یہ ہے چنانچہ میرے خیال اس پر مضمون باقاعدہ انشاءاللہ کتاب آ رہی ہے میری، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے پیسے دینے پڑیں گے، پہلے اس کی پرنٹنگ کا پیسہ نہیں تو سبحان اللہ کہیے۔ تو اس میں میں نے محافظہ کیا ہے شعرا جو لوگ اسلام کے اگینسٹ لکھتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بدذات لوگ ہیں، چھچورے ٹائپ کے لوگ، جب ان کو کہیں کوئی واہ واہ نہیں ہوتی نا تو پلٹ کر کے اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ بس کسی کو بھی، سیاسی ہو، بازیگر ہو، شاعر ہو، کوئی ہو، جب کسی کو کہیں کوئی نہیں پوچھتا نا تو ایک ایسا حساس ٹاپک اسلام ہے، مذہب ہے، اور دوسرے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں۔ آپ کسی بھی مذہب کو لے لیجیے، ان کے مذہب کے بارے میں کچھ کہہ دیجیے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جب خاکے تیار کیے گئے تھے معاذ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر پوری ہنگامہ ہوا پوری دنیا میں، تو کسی شخص نے کسی کرسچین سے ایک بات پوچھی تھی کہ تم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ تمہارے پیغمبر کے خلاف کیا جائے گا کیا کرو؟ کیا کہا اس نے؟ کرو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور دوسرے مذہبوں کو فکر نہیں ہے، اپنے صرف لے دے کر کے اسلام باقی رہ گیا ہے۔ اسی لیے پوری قوم، پوری دنیا اس کے اس اعلیٰ جوہر کو ختم کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے جو مسلمان کے دل کے اندر تھوڑا باقی رہ گیا ہے۔ اب اردو کے جتنے بھی بدبخت شاعر جن لوگوں نے اور کہیں کامیابی حاصل نہیں کی تو واہ واہ کے لیے ملا، مولوی، مذہب، نماز، روزہ، زکوٰۃ، انہی سب کو، حتیٰ کہ قرآن اور رسول کی ذات تک نہیں چھوڑا۔ جوش ملیحہ وادی جیسا خبیث شاعر لکھتا ہے خدا کا جنازہ فرشتے لیے جا رہے ہیں۔ ایک اور شاعر لکھتا ہے لے مجھ سے ماچس کی تیلی، آگ لگا دے اس مسجد کو۔ یہ سب شاعری، یہ سب شاعری، اور آپ کے جناب فراز صاحب زندہ ہے کہ مر گئے؟ مر گئے، مر گئے۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ اب رسولوں کی کتابیں، اب رسولوں کی کتابیں طاق پر رکھ دو فراز، نفرتوں کے یہ صحیفے اوپر، نفرتوں کے یہ صحیفے اوپر پر دیکھے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کہیں کامیابی نہیں ملی تو مذہب کے اوپر حملہ کرو۔ تو قرآن نے کیا کہا؟
یہی وہ شاعر ہے کہ جہنم کو بردن کے شاعر ہمارے، انہی جہنمی شاعروں سے جہنم بھرا جائے۔ رہ گئی بات نعت کا شعر، اگر ایک شعر بھی بار کا رسالت منظور ہو جائے تو یہ فضیلت، یہ خصوصیت سیدنا حسان بن ثابت کو حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے مقدس ہاتھ سے ان کو چادر اڑائی، ان کی دعا کی، ان کے لیے ممبر کا انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ختم کر دوں اب نہیں، ایک بحث نہیں رہ گئی سر بازار کی، وہ یہ ہے کہتے ہیں صاحب غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، رائٹ؟ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، نہیں مانگنا چاہیے۔ تفصیل میں نہیں جا کر کے، حالانکہ آپ دیکھو اس ضابطے کو اگر تسلیم کر لیا جائے، یہ قانون، فردی قانون جو ہے اس کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں نبی و رسول کوئی بھی ثابت کر دے کہ شرک سے پاک ہے، بالکل صحیح بات ہے، کوئی بھی شرک سے پاک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ جس نے اس قانون کو بنایا ہے، اصل میں ہے کیا بتاؤں آپ کو، یہ اسلام کے خلاف جو ایک صہیونی لابی ہے نا، وہ مجھے ایک شخص نے بہت پہلے، آج کوئی 30 سال 35 سال پہلے ایک بات بتائی تھی کہ اسلام کی دشمن لابی اسلام کو ختم نہیں کرنا چاہتی ہے، نہیں، وہ اسلام کے اندر ایسا زہر بھر دینا چاہتی ہے کہ تاکہ مسلمان خود ہی اسلام کو ختم کر دیں۔ وہ نہیں، اس نے کہا کہ اس نے ایک اصول دیا ہے بس، وہ کیا ہے کہ ہر چیز میں تم شبہ کرو بس۔ اسلام نام ہے 100% یقین کا۔ بالکل چلو میری کلاس کر چکے ہیں، میں نے اس کو بتایا 99.99 100 نہیں بنا ابھی 0.01 باقی ہے نا جی۔ اگر 0.01 بھی شبہ ہے تو بندہ مسلمان نہیں ہے، تو بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہر چیز میں شبہات ڈال دی، اور پھر ایسے شبہات ڈالے اور پوری ملت اسلامیہ کو اس کی ایسی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اب اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، زندگی بھر آپ دلیل دیتے رہو، اب آپ دلیل دیتے رہو صاحب، ایک شوشہ چھوڑ دیا صاحب، غیر خدا سے مانگنا شرک ہے، اب آپ دلیل دیتے رہو، قرآن کی دلیل دو، حدیث کی دلیل دو، اپنی زندگی کی دلیل دو، کچھ نہیں۔ چنانچہ اس میں دیکھیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حضور نے آ کر کے بیان کیا کہ میں، چونکہ وہ غائب تھا، حضور چڑیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آج کہاں ہے، اگر میں اس کو، اگر وہ کوئی اچھی خبر لے کے آئے ٹھیک، ورنہ وہ اس کو قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، لأذبحنہ، اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو حضور آیا، عرض کیا حضور میں اب بھی آ رہا ہوں، روتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جگہ ایک عورت ہے وہ حکومت کرتی ہے، اس کا جو ہے تخت بہت بڑا سا ہے، بڑا خوبصورت سا ہے، وہ لوگ سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا تو دلیل لے کر کے اور میں تجھ کو قتل کروں گا۔ چنانچہ نے خط لکھا، خط لکھ کر کے دیا، اس نے جا کر کے ملکہ سبا جو بلقیس جس کا نام تھا، اپنے تخت پر بیٹھی تھی، اس حدود نے جا کر کے اس کے دامن میں اس گرا، اس نے دیکھا تو کہتی وہ انہ سلیمان، ایک خط آیا ہوا ہے سلیمان کے پاس سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں لکھا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، اللہ تعالی علیہ، مجھ پر بڑائی نہ مارنا۔ اس خط میں لکھا ہے کیا؟ مجھ پر بڑائی نہ مارنا، وَأْتُونِي مسلمین، فرما بردار بن کر کے حاضر ہونا میرے پاس۔ ظاہر سی بات ہے
بادشاہ تھی اتنی بڑی. اس نے فوراً مشورہ مانگا اپنے فوجیوں سے. تو فوجیوں نے کہا کہ ہم کسی سے کم نہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم لڑ جائیں گے اس سے. چنانچہ اس نے کہا کہ ایسا نہ سوچو، اس لیے کہ جب بھی کسی جگہ لڑائی جنگ ہوتی ہے تو جتنے عزت دار ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. سمجھا نا؟ تو میں کچھ ہدیے بھیج رہا ہوں، اگر وہ قبول کر لیں گے. دیکھیں گے ادھر سے اس کا قاصد لے کر کے ہدیہ چلا، ادھر سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. جب تک وہ میرے پاس فرما بردار بن کر کے حاضر، اس سے پہلے اس کا تخت کون لا سکتا ہے؟ ایکم یاتینی بعرشها، کون لا سکتا ہے؟ بتاؤ یہ مدد ہے کہ نہیں؟ اب ایک پیغمبر مدد مانگ رہے ہیں، جی لگا دو فتوا، لگا دو فتوا کہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شرک ہے. یہی ہوتا ہے صاحب اسلام کے خلاف. اس طرح بہت ساری بحثیں ہیں. ہاں وہ بھی دیکھو یمن کہاں ہے، فلسطین کہاں ہے، کتنی دیر میں. چنانچہ وہ ایک جنات تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے اس تخت کو لے کر کے آؤں گا ان تقوم من مقامک، جب تک آپ اپنے مقام پر رہیں گے. ان کا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ کورٹ لگتی تھی، کچہری لگتی تھی، وہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک. تو یہ جب تک ختم نہیں ہوگا میں لے کر کے آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو اس سے جلدی چاہیے. تو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، جب تک آپ کی پلک جھپک کے بند نہیں ہوگی اس کے پہلے میں نہ کر. مودودی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا. مودودی صاحب جب عقل استعمال کرتے ہیں نا، تو جب عقل میں نہیں آئی تو اس کے دائیں بائیں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اصل میں یہ ایک محاورے کی بات ہے، کسی چیز کو جلدی لانے کا مطلب ہے کہ میں ایک سانس میں کر دوں گا، تو ایک سانس میں کوئی کام تھوڑی کرتا ہے. پرنت مطلب جتنا بھی جلدی ہو سکے گا میں جلد سے جلد لے کر کے آ جاؤں گا، یہ کہنے کا مطلب. ویسے ہی کرتے ہیں، ان کی تفسیر پڑھیے تو ہنسی آتی ہے. قرآن نے کہا ہے یرتد الیک طرفک، پلک جھپکتے ہوئے لا کے پیش کر دیا، لا کر کے پیش کر دیا. ظاہر سی بات ہے جس تفسیر پر پورے قدیم مفسرین اتفاق کی ہوئی ہو، ان کو نظر انداز کرنے کے بعد ان کی عقل کی تفسیر کو قبول کیا جائے، یہ کتنی زیادتی اسلام کے ساتھ ہوئی. ذاتی کہ نہیں ذاتی ہے. سینکڑوں مفسرین اس آیت کی تفسیر یہی کر رہے ہیں، اور یہ اپنی عقل کی بلندی لے کر کے کہہ رہے صاحب کہ نہیں ایک محاورہ ہے، اس طرح سے اس کا کیلکولیشن کیا. سورہ صاد شریف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ اپنی اہالیہ نے کرام اپنی بیویوں کے ساتھ ایک رات میں سب کے ساتھ دورہ فرمایا آپ نے. تو کیلکولیشن کر کے کہا ہے کہ ناممکنات میں سے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ رات اتنی چھوٹی اور 99 بیویوں کے ساتھ رات کو مباشرت کی جائے. اس کا کیلکولیشن کی کل کیلکولیشن کر کے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. عقل دیکھ، یعنی اگر یہ تسلیم کر لیتا وہ شخص کہ اسے معجزات رسول معجزات نبی میں شامل کیا جائے، بات ختم ہو جاتی ہے، ایک دم بات ختم ہو گئی. معجزہ نہیں مانگیں گے نا، عقل میں استعمال کریں معجزہ نہیں مانگیں. تو یہ صورت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جل سے فرمائے قبول فرمائے. اس ماہ مبارک کے بعد کو قبول فرما. تراویح، قرآن پاک کی سماعت، تلاوت اور جو کچھ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ اس میں کوئی غلطی ہو جس معاف فرما دے. اس ماہ مبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم سب ہماری اولادوں کو مستقبل نسلوں کو سب کو بہرہ مند فرما اور ایمان کو قائم رکھ، ایمان کو نصیب فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا و نبی و اصحابہ اجمعین.